جسے نماز فرض ہے اور نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسی طرح بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ یوں سمجھیے کہ نماز جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ وہ مالی عبادت ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر کہلائے گا۔ نماز نہ پڑھنے والا شخص جیسے فاجر کہلاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا شخص فاسق فاجر کہلاتا ہے۔ جیسے نماز کے فرائض میں اگر کوئی فرض ہم سے چھوٹ جائے تو ساری زندگی جب تک ہم اس کی قضا نہ کریں اس فرض کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اسی طرح اگر ہم سے زکوٰۃ چھوٹ گئی رہ گئی تو جیسے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کم و بیش نماز کا جہاں پر بھی ذکر کیا تو اللہ نے اس کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی جوڑا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اللہ نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں اللہ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑا اور یہ بتا دیا کہ جیسے نماز ہم نے اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں، نماز ادا نہ ہو تو بے چینی بے سکونی ہوتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کو بھی اللہ نے فرمایا اپنے اوپر لازم سمجھا جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بخل ہے، جنہیں اللہ نے فرمایا میں نے ان کو مال و دولت سے نوازا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے بدترین ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس مال کو ان کے گردنوں کے اندر توق ڈال کر قیامت کے دن لایا جائے گا۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فرمایا جو لوگ چاندی اور سونے کو جمع کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ یہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو، ان کے مالوں کو آگ میں تپایا جائے گا، آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان کے جسم کے 3 حصوں پہ لگایا جائے گا۔ ان کے پیشانی پر پہلے فرمایا اس مال کو داغا جائے گا، اس سونے چاندی کو پیشانی پہ داغا جائے گا، اور دوسرے نمبر پہ وجنوبہم، ان کے پہلو پہ داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کے پیٹھ پہ داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا یہ وہ خزانہ جسے تم دنیا میں جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو آج اس عذاب کو جو تم نے دنیا کے اندر جمع کیا۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی کہ اللہ نے ان 3 جگہوں کا ذکر کیا، پیشانی کا ذکر کیا، پہلو کا ذکر کیا، پیٹھ کا ذکر کیا، اس لیے ذکر کیا کہ دنیا میں اگر کوئی فقیر کسی امیر کے پاس جاتا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، سب سے پہلے اس کی پیشانی پہ بل آنا شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے نمبر پر وہ پہلو بدلتا ہے، تیسرے نمبر پر وہ پیٹھ پھیر کر اس سے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جیسے دنیا میں تم نے کیا، پہلے تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا، پھر تمہارے پہلوؤں کو داغا جائے گا، پھر تمہاری پیٹھ کو داغا جائے گا، ان مالوں سے جو تم نے دنیا کے اندر جمع کیا، یہ مال کل قیامت کے دن تمہارے لیے رسوائی کا سبب بنے گا۔ اور عجیب آیتیں قرآن مجید کی
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے مال میں سے دو، یہ نہیں فرمایا، فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ، اللہ کے مال میں سے لوگوں کو دو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ، جو مال ہم نے تمہیں دیا اس مال میں خرچ کیا کرو۔ سورہ منافقون میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہم نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت سے پہلے یہ خرچ کر لو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ورنہ اگر تم نے خرچ نہیں کیا تو جب یہ موت کا جھٹکا لگتا ہے تو یہ انسان پہلے نمبر پہ کیا بات کرتا ہے، اے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، میری موت کو تھوڑی سی اور تاخیر فرما دے، مجھے دنیا میں تھوڑی سی زندگی کی مہلت اور دیجئے۔ فاصدق، میں پہلا کام کروں گا تیرے راستے میں صدقہ کروں گا، تیرے راستے میں خرچ کرنے لگ جاؤں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور تیرے نیک بندوں کے اندر میرا شمار ہونے لگ جائے گا۔ پہلا کام میں کروں گا کہ میں صدقہ دینے لگ جاؤں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاة، جسے اللہ نے مال سے نوازا اس نے زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کی، فرمایا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ ذَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کے مال کو ایک گنجا سانپ بنا دے گا۔ یہ گنجا سانپ دنیا کے اندر سب سے زہریلا سانپ کہلاتا ہے، فرمایا کہ اس کے مال کو کل قیامت کے دن اللہ گنجا سانپ بنا دے گا، اور اس سانپ کے دو جبڑے، دو زبانیں ہوں گی، اور یہ ایک زبان سے اس انسان کے ایک جبڑے کو اوپر اٹھائے گا اور دوسرے سے نیچے والے کو نیچے کرے گا، اور یہ سانپ اس انسان کے منہ کے اندر گھس جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کل قیامت کے دن اس بندے کی ایسی حالت کرے گا کہ یہ مال ایک گنجا سانپ بن کر اس کے سامنے آئے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو اپنے مال کو جمع کر رہا ہے۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کو جو ہے وہ ہمیشہ بچا لے گا اور یہ مال اس کے کام آ جائے گا۔ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اگر اس نے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اللہ نے فرمایا ہم عن قریب اس شخص کو حطمہ آگ کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے جیسے نماز کو ہم سب پر فرض قرار دیا، اسی طرح اللہ نے زکوٰۃ کو بھی ہمارے لیے فرض قرار دیا۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ صبح کے وقت ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اور وہ دعا یوں کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، اے اللہ تو اپنے خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا کر۔ اور پھر کہتا ہے اے اللہ جو تیرے راستے میں مال کو روکنے والا ہے، مال کو خرچ نہیں کرنے والا، تو اس کے مال کو ہلاک اور تباہ کر دے۔ یہ فرشتوں کی بددعا ہوتی ہے، یہ بددعا ہوتی ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، آپ علیہ السلام کے زبان مبارک سے جملے ہوئے ایک ایک جملہ تا قیامت تک جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ آپ کا ایک ایک جملہ سچائی پر مبنی ہے، آپ نے جو فرمایا ہم سب کا اس پر ایمان ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ آج تک زکوٰۃ سے اور صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص یوں کہے میں نے زکوٰۃ ادا کرنی شروع کی اور میرا مال کم ہونا شروع ہو جائے، نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ ہاں یہ ضرور دیکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اسی سال ہمارا آدھا مال تلف ہو گیا، ہمارا آدھا مال یا تو جل گیا، ہمارا آدھا مال یا تو نقصان ہو گیا، یا سارا کا سارا مال چوری ہو گیا، یہ ضرور ہم نے سنا ہے۔ ایک خاتون کا واقعہ ہے اور انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ میرے پاس 20 تولہ سونا تھا اور میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتی تھی،
کہا کہ یہ حدیثیں میں نے بھی سنی ہوئی تھی، اور میں نے کہا کسی وقت دیکھی جائے گی، ایک ساتھ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ کہا ایک دن اپنے رشتہ داروں کے دعوت میں گئے، اور جب واپس آئے تو گھر کا صفایا ہو چکا تھا، وہ 20 کے 20 تولے صاف کر کے چور لے جا چکے تھے۔ یاد رکھیے ہر چیز میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، چور کو بیچنے والا بھی اللہ ہے۔ اگرچہ چوری کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن ہر چیز کے اندر اللہ کا حکم ہے، ہر چیز کے اندر۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے الزواجر کتاب میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا بغداد میں، اور جب انتقال ہو گیا تو پڑوس میں ایک عالم اس شخص کے پاس، اس کے بھائی کے پاس تعزیت کے لیے آیا۔ جب اس کے بھائی کے پاس تعزیت کے لیے آیا تو اس کا بھائی رو رہا تھا، جس کے بھائی کا انتقال ہوا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم سب نے اسی راستے پہ جانا ہے، آپ اپنا یہ رونا بند کر دیں، آپ مت روئیں۔ تو اس شخص نے بڑی عجیب داستان سنائی۔ کہا میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بلکہ مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ جب میں نے اپنے بھائی کو دفنایا تو دفنانے کے بعد کہنے لگا کہ سب کے سب ہمارے دوست احباب پڑوسی رشتہ دار چلے گئے، اور میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر میں نے قرآن مجید کی تلاوت اور کچھ نہ کچھ استغفار درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، تاکہ میرے پڑھنے کی برکت سے منکر نکیر کے سوالات اس پر آسان ہو جائے۔ کہا میں نے پڑھنا شروع کر دیا تو مجھے آواز آنے لگی، زور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی کہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کنت اصلی و اصوم، کہ میں تو روزے بھی رکھتا تھا، میں تو نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ کنت اصلی و اصوم، میں تو روزے بھی رکھتا تھا، میں تو نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ کہا کہ چیخ کے جب آوازیں آنے لگی تو میں نے قبر کے ایک طرف کو کھولا کہ میں دیکھوں میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وَإِذَا الْقَمَرُ يَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا نَارًا فِي عُنُقِهِ طَوْقٌ مِّن نَار۔ فرمایا کہ جب میں نے دیکھا اندر تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے بھائی کے گلے کے اندر سونا چاندی ہے، اور اس سونے چاندی پر آگ لگی ہوئی ہے، اور اس آگ کی تپش کی وجہ سے میرا بھائی تڑپ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں روزے بھی رکھتا تھا، میں نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ کہا کہ مجھے بھائی کی شفقت کی وجہ سے فحملتنی شفقت الاخوہ، فرمایا کہ بھائی کی شفقت کی وجہ سے میں نے اس سونے چاندی کو جو گرم تھا ہٹانا چاہا، تو ہٹاتے ہوئے اس میں میری انگلیاں بھی جل گئیں، میرا ہاتھ بھی جل گیا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنا ہاتھ وہاں کے لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ میرا ہاتھ سیاہ ہو چکا ہے، یہ میرا ہاتھ جل چکا ہے۔ اس عالم نے بتایا کہ بتاؤ تو صحیح تیرا بھائی کیا کیا کرتا تھا؟ کہا وہ نمازی بھی تھا، وہ روزے دار بھی تھا، لیکن لا یؤدی الزکاۃ من مالی، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے معنی ہے پاکی کے۔ خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم بها، کہ زکوٰۃ یہ مال کا میل کچیل ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس مال کی گندگی دور ہو جاتی ہے، وہ پاک اور صاف اور برکتوں والا ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ بھی اسی کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے مال کی گندگی کو یہاں سے نکال دو، اور اگر اس مال کے اندر گندگی والا مال شامل ہے تو جیسے تالاب کے اندر گندا اگر پانی یا خون کا قطرہ یا پیشاب کے قطرے شامل ہو جائے وہ انسان کو پاک صاف نہیں کرتا، اسی طرح اگر آپ کے مال میں یہ گندا مال شامل ہے تو نہ یہ آپ کے جسم کے لیے یہ مال عافیت والا مال بنے گا، نہ آپ کی اولادوں کے لیے عافیت والا مال بنے گا، نہ آپ کی ضروریات کے لیے برکتوں والا مال بنے گا، بلکہ دن بدن آپ کی پریشانیاں اور ٹینشنیں بڑھتی جائیں گی، آپ کی پریشانیاں دن بدن بڑھتی جائیں گی، اس لیے کہ آپ نے اپنے مال کو روک کے رکھا، آپ نے اپنے مال کو روک کے رکھا۔ اس روک کے رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ رب العزت آپ کے مال میں سے جو برکتیں ہوں گی وہ برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب آبیتی کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ سہارنپور کے اندر
کچھ مکانات تھے، کوٹیاں تھیں غیر مسلموں کی، ہندوؤں کی، اور مسلمان جو غربا ہوتے تھے وہ ان کی کوٹیوں میں رہا کرتے تھے اور ان کی چوکیداری کا کام کیا کرتے تھے۔ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ان ہندوؤں کی کوٹیوں کے قریب آگ لگ گئی، تو ایک بڑی کوٹھی تھی جس میں مسلمان چوکیدار تھا، وہ اپنے مالک کے پاس دوڑتا ہوا گیا اور کہنے لگا کہ آپ کے گھر کو آگ لگنے والی ہے، آس پاس آگ لگ چکی ہے، تو آپ جلدی آئیے۔ تو کہا اس ہندو نے توجہ نہیں دی، وہ اپنے کام کے اندر ہی لگا رہا، اپنے کام کے اندر ہی لگا رہا۔ اس مسلمان نے کہا کہ آخر آپ کی کھوٹی کو آگ لگنے والی اور آپ بے پرواہ ہیں، آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں ہندو ہوں، لیکن میں اپنے مال کی مسلمانوں کے طریقے کے مطابق ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اور میں نے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا اس کے مال کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ جائیے، میرے مال کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے آپ ہی کے مذہب کے ایک عالم سے یہ بات سنی ہے۔ چنانچہ یہ چوکیدار جو مسلمان ہے یہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کیا منظر دیکھا کہ آس پاس کے سارے مکانات جل چکے ہیں، لیکن جس مکان کے اندر یہ تھا، یہ مکان اللہ نے اس مکان کو بچایا ہوا تھا، اور یہ مکان جو ہے وہ بچا ہوا تھا۔ ایک ہندو اگر مسلمانوں کے اس بات پر یقین کرتا ہے اور مسلمانوں کے طریقے کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو جو ہے وہ بچاتا ہے، تو مسلمانوں کے مال کو اللہ کیوں نہیں بچائے گا؟ حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے ایک واقعہ اور لکھا، کہا میرے پاس ایک مرید تھا ہمارا، اور سیدھا سادہ نو مسلمان، حاجی فضل علی حق اس کا نام تھا، اور ہر بات میں وہ کہا کرتا تھا اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے یہ کام ہو گیا، اللہ کے فضل سے یہ کام، اس کا تقیہ کلام تھا۔ کہ ایک دن وہ آیا اور کہنے لگا حضرت اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہوا۔ کہ ہم حیران ہوئے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہوا، کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ بات یہ ہے حضرت، میرے گھر میں چور آئے، اور میرے گھر میں ایک تجوری تھی، اس تجوری کو کھولنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، 4 آنے کا ایک تالا میں نے اس تجوری میں لگایا ہوا تھا، اور اس تجوری میں میرے پیسے تھے جو میں نے کھیتی باڑی زمین کی اس کے سال کے پیسے بھی پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ 4 چور کوششیں کر رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ یہ چور واقعی میں یہ کھول رہے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ تم صبح تک بھی لگے رہو، یہ 4 پیسے کا تالا یہ ٹوٹنے والا کھولنے والا نہیں ہے۔ کہا کہ میں سو گیا اور تہجد کے وقت آیا تو دوبارہ لگے ہوئے تھے، اور اسی طرح اس کو کھولنے میں لگے ہوئے، لیکن وہ کھل نہیں رہا۔ کہا کہ میں نے ان سے کہا یہ کھلنے والا نہیں ہے، لہذا چلے جاؤ۔ کہا کہ وہ چلے گئے، اور اس کے بعد حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے کہ مجھے اتنا یقین اس لیے تھا کہ میں نے اس سال کی زکوٰۃ بھی ایڈوانس میں نکال لی ہے، ایڈوانس میں اپنے مال کی زکوٰۃ دے چکا ہوں، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اللہ میرے مال کی حفاظت کرے گا اور میرے مال کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ تجوری ان کے ہاتھ سے کھلنے والی نہیں ہے۔ یہ ان حضرات کو یقین ہوا کرتا تھا، اعتماد ہوا کرتا تھا، ایمان ہوتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کے حق کو جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے، یہ روک کے نہیں رکھا کرتے تھے۔ آج تو اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرے پوری تو وہ کبھی یہ سمجھتا میں بڑا سخی ہو گیا ہوں، حالانکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان سخی نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ بخیل کی فہرست سے نکل جاتے ہیں، لیکن سخی آپ جب ہوتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے علاوہ صدقات ادا کرنے والے بن جائیں، جب آپ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنے والے بن جائیں، تب آپ سخیوں کی فہرست کے اندر آپ کا شمار ہونے لگ جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کل قیامت کے دن سخی کو اپنے قریب کرے گا، اللہ سخی سے خوش ہوگا، اللہ بخیل سے کبھی خوش نہیں ہوگا، اور اللہ بخیل کی طرف اپنی نظر بھی نہیں رکھے گا جو انسان بخیل ہوگا۔ ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ ایک خاتون تھی، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھی، اور اس خاتون کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد
جب اس کی اور اس کے جسم پہ اپنے گلے پہ ہر وقت اس سونے کو لے کے پھرتی تھی جہاں بھی جانا ہوتا تھا، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھی۔ اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد اس کے ورثاء نے اس کو نکالنا چاہا، لیکن وہ جسم کے ساتھ ایسے چپک گیا کہ اگر اس کو نکالتے تو کھال بھی جو ہے وہ جدا ہونے لگ جاتی، اس کے بغیر اس کا نکلنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ ایک عالم کے پاس آئے اور اس عالم سے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ ہم اسے نکالتے ہیں لیکن وہ جسم کے ساتھ ایسے چپک چکا ہے کہ کھال کے بغیر نکالنا ممکن نہیں۔ اس عالم نے کہا بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ یہ خاتون زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھی، تو لہذا تم اس خاتون کو اسی حال میں دفناؤ، اسی حال میں دفناؤ۔ ایک اور کتاب میں تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک اور خاتون تھی، وہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھی اپنے مال کی، اور سونا پڑا ہوا ہے، چاندی گھر کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھی۔ کہا یہ خاتون بیمار ہوئی اور بیماری میں سکتے کی بیماری آئی، جس میں بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ انتقال ہو گیا، بعض کہہ رہے تھے کہ نہیں زندہ ہے، جس کو آپ کوما بھی کہتے ہیں، سکتہ کہتے ہیں۔ کہ اچانک اس خاتون نے چیخنا شروع کر دیا کہ سانپ نظر آ رہا ہے، میرے قریب سانپ آ رہا ہے، میرے قریب سانپ آ رہا ہے، مجھے بچاؤ، میرے قریب سانپ آ رہا ہے۔ علماء سے پوچھا گیا، علماء نے کہا بات یہ ہے کہ یہ وہ مال ہے کہ جس مال کو اللہ نے ان کو مال دیا، لیکن یہ اس مال کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو اب موت کے وقت یہ مال سانپ کی صورت میں انہیں نظر آنے لگ گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمائے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو اول تو ہم یہ سمجھیں کہ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے۔ تو بعض لوگ تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ادا کرتے ہیں لیکن 100% زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اندازے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں سارا سال ہم دیتے تو رہتے ہیں، یہ بھی زکوٰۃ کی مد میں، یہ بھی زکوٰۃ کی مد میں، تو وہ اپنے گمان میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے زیادہ ادا کر دیا۔ حالانکہ شریعت کا مسئلہ زکوٰۃ کے متعلق اصولی مسئلہ آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے اگر نماز کی ظہر کی 4 رکعتیں، جمعے کی 2 رکعتیں، اگر آپ نے 2 رکعتوں میں 1 رکعت کم کر دیا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کی زکوٰۃ کی رقم میں اگر 1 روپیہ آپ کا کم ہو گیا تو آپ کا وہ 1 روپیہ آپ کے مال کی بربادی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر 1 روپیہ بھی آپ نے بغیر حساب کتاب کے جو ہے وہ لگا دیا، آپ نے حساب نہیں کیا اور آپ کے مال میں زکوٰۃ ابھی موجود ہے، اور آپ کے ذہن میں کہ نہیں میں تو زیادہ دے رہا ہوں، تو یہ آپ کی بربادی کے لیے یہ 1 روپیہ ہی کافی ہوگا۔ لہذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے مسائل تمام مسائل میں سب سے آسان مسائل ہیں، سب سے آسان مسائل ہیں۔ ان مسائل کو بغور آپ سن بھی لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے یا علماء کرام سے آپ وہ مسئلے پوچھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے زکوٰۃ 3 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، 3 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 1 نقد، نمبر 2 سونا چاندی، نمبر 3 تجارت۔ نمبر 1 نقد چاہے آپ کے گھر میں پڑا ہو، چاہے آپ کے بینک میں پڑا ہو، چاہے آپ نے بچوں اور بچیوں کی شادی کے لیے رکھا ہو، چاہے آپ نے حج کے لیے رکھا ہو، چاہے آپ نے اپنا گھر کھڑا کرنے کے لیے رکھا ہو، نقد کسی بھی صورت میں آپ کے پاس مال ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس پہ زکوٰۃ کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ جو چیزیں ضرورت کے اندر آتی ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، جیسے کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کی ضرورت ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک انسان کے گھر میں فریج ہے، ایک انسان کے گھر میں فرنیچر ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت کے اندر شامل ہے۔ جو ضرورت سے ہٹ کے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کے پاس تنخواہ آتی ہے، اب 20,000 اس کی تنخواہ ہے اور اس سے اس کے مہینے کا گزر ہو رہا ہے، یہ ضرورت کے پیسے ہیں، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو ضرورت کے علاوہ آپ کے پاس نقدی جمع موجود ہے، چاہے وہ بینک میں ہے، چاہے وہ کمیٹیوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ کمیٹیوں کی شکل میں ہے، یا چاہے وہ آپ کے پاس بانڈ کی شکل میں ہے، یا چاہے وہ کسی بھی صورت میں آپ کے پاس نقدی ہے، یا آپ کے پاس چاہے وہ نقدی کسی شیئرز کی شکل میں ہے، تو آپ پر زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔
اور دوسرے نمبر پر سونا چاندی۔ سونا چاندی کے متعلق مسئلہ سمجھ لیجئے کہ سونا چاندی چاہے آپ کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تب بھی آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یاد رکھیے زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے۔ کتنی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی۔ مثال کے طور پر پچھلے سال 52.5 تولہ چاندی کی کوئی قیمت آ رہی تھی 40,000۔ اس سال کا مجھے نہیں معلوم ہے، آپ حضرات کسی سونار سے پوچھ لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی اگر آپ کے پاس اس کی قیمت ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کا سونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی تجارت ہے، تو آپ زکوٰۃ کے نصاب کے مالک ہیں، آپ پہ زکوٰۃ واجب ہے دینا۔ پچھلے سال مثال کے طور پر 40,000 روپے تھی، اب ایک آدمی کے پاس 40,000 روپے ہیں یا 40,000 روپے کا سونا ہے، تو 1 تولہ سونا تو آج کل میرے خیال سے لاکھ تک آ رہا ہے، تو 1 تولہ سونے والا بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ 1 تولہ سونے والا بھی کیا کرے گا؟ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ سونا چاندی کے متعلق یہ بھی سمجھ لیجئے کہ گھروں کے اندر خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے، تو جو سونا مہر کی صورت میں خاتون کو دیا جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا عورتوں کے ذمہ واجب ہے۔ اگر کوئی شوہر رضاکارانہ طور پر اپنی بیوی کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے اور اچھی بات ہے، لیکن اگر مہر کے طور پر وہ سونا ادا نہیں کیا، جیسے بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ لڑکی والے اپنی بچی کو بھی سونا دیتے ہیں، اور اسی طرح لڑکے والے بھی سونا بنا کے دیتے ہیں، اور لڑکی کا اس کے علاوہ مہر بھی رکھا جاتا ہے۔ اب وہ جو سونا ہوتا ہے عموماً وہ مہر میں نہیں ہوتا، مہر الگ سے رکھا ہوا ہے، یہ لڑکے والوں نے دیا ہوتا ہے خالی استعمال کرنے کے لیے، تو لڑکے والے اس سونے کی زکوٰۃ اپنی خود ادا کریں گے اگر اس نے ان کو مہر میں نہیں دیا، اور لڑکی والے اس کی زکوٰۃ خود ادا کریں گے۔ تو سونے کے متعلق یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اور ہمارے یہاں گھروں کے اندر خواتین اس حوالے سے بڑی غفلت کی شکار ہیں، وہ سونے کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتی۔ اور سونے کے متعلق یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس سال زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہو اس سال کے سونے کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر اس سال زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس سال کی سونے کی جس دن آپ زکوٰۃ نکالیں گے اس دن آپ مارکیٹ ویلیو پوچھیں گے کہ سونے کی کیا ہے، اس دن کی مارکیٹ کی ویلیو کا اعتماد ہوگا۔ اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ گھر کے سونے کو کسی سونار کے پاس لے جائیں اور ان سے کہیں اس میں خالص سونا بتائیں کتنا وزن ہے، باقی اس کے اوپر جو نگ وگ لگے ہوئے ہیں اس کو ہٹا دیں، بولے اس میں جو خالص سونا ہے وہ کتنے وزن کا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا اتنے وزن کا ہے۔ اس وزن کو انسان اپنے پاس لکھ لیں اور ہر سال وہ وزن بتائیں کہ سونار کو کہ بھائی اس سال کا یہ وزن ہے اور اس وزن کا اس سال کا سونا کتنے میں ملے گا، وہ آپ کو بتا دے گا اس سال سونے کی یہ قیمت ہے، تو اس قیمت کو پھر اپنی قیمت میں جمع کیا جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یاد رکھیے سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تیسرے نمبر پر مال تجارت آتا ہے۔ تجارت کا مال آپ کے پاس چاہے دکان ہے یا چاہے آپ نے کوئی پلاٹ تجارت کی نیت سے انویسٹمنٹ کی نیت سے خریدا ہے، یا چاہے آپ نے کوئی گاڑی خریدی ہے کہ اس گاڑی کی قیمت بڑھ جائے گی تو میں بیچوں گا، اس نیت سے آپ نے خریدی ہے، تجارت کی نیت سے جو بھی چیز آپ نے خریدی ہوگی تو جس دن آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اس دن کی قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا اور اس دن کی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے چیز خریدی 10 روپے کی اور جس دن آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس کی قیمت ہے 20 روپے، تو آپ زکوٰۃ 20 روپے کی ادا کریں گے، 10 روپے کی ادا نہیں کریں گے۔ آپ کے پاس پرچون کی دکان ہے اور اس دکان میں مال کی قیمت جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے اور مال کی فروخت شدہ قیمت 1.5 لاکھ روپے ہے، تو آپ 1.5 لاکھ کا شمار کریں گے، 1 لاکھ کا شمار نہیں کریں گے، تو مال تجارت کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور یاد رکھیے بہت سارے لوگوں نے بہت سی چیزیں تجارت کی نیت سے خریدی ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے خریدی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور بعض ایسے گھر ہوتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک بلڈنگ کھڑی کی اور اس کے اندر ایک گھر میں تو خود رہ رہا ہے، ظاہر ہے جس میں وہ خود رہ رہا ہے اس پہ تو زکوٰۃ نہیں، باقی اس نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو اس کرائے کو جمع کیا جائے گا اور اس کو بھی اپنی زکوٰۃ کے اندر شامل کیا جائے گا۔ کرایہ کو جمع کیا جائے گا، یا آپ نے دکان کرائے پہ دی ہے تو اس کرایہ کو جمع کر کے اس کی بھی زکوٰۃ اس طرح نکالی جائے گی۔ یہ 3 قسم کے مال ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہے، نقدی ہے، سونا چاندی ہے
اور نمبر 3 مال تجارت ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب میں نے بتایا کہ وہ 52.5 تولہ چاندی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر تجارت اگر کسی کے پاس ہوئی تو وہ آدمی زکوٰۃ کا نصاب کا مالک ہے اور اسے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، وہ کسی سے زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں اس مال پہ سال نہیں گزرا، اس مال پہ سال نہیں گزرا، اس مال پہ سال نہیں گزرا، اور یہ سوچتے سوچتے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں ان مالوں پہ سال ہی نہیں گزرا۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ مثال کے طور پر 1 رمضان ہے، 1 رمضان کو آپ ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اگر 1 رمضان سے 2 دن پہلے آپ کے پاس کہیں سے پیسے آ گئے، کہیں سے آپ کی بچت ہو گئی اور پیسے آ گئے، تو یہ 2 دن پہلے جو پیسے آئے اس کو بھی آپ اپنے زکوٰۃ کی مال میں شمار کرو گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بھی سال کا اعتبار ہوگا، پہلے اس پہ سال گزرنے دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سال گزرنے والا یہ شروع میں جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے پہلے نمبر پر یہ اس کا اعتماد ہوتا ہے۔ اس کے بعد جتنا مال آتا رہتا ہے وہ جس دن آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ سارے مالوں کو مرج کیا جائے گا، اور اس میں سے اگر آپ کا کوئی قرضہ ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے آپ کا مال ہو گیا اور 2 لاکھ آپ کا قرضہ ہے، تو 2 لاکھ کے قرضے کو آپ مائنس کر دیں اور 8 لاکھ روپے کی آپ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل سب سے آسان مسائل ہیں، ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے، علماء اکرام سے پوچھنا چاہیے، یہ ہمارے ذمے یہ واجب ہے، یہ کوئی سنت مستحب عمل نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔